السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال بہت زیادہ آ رہا ہے، اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں آج۔ یہ سوال خواتین کی طرف سے بھی آ رہا ہے اور مرد حضرات کی طرف سے بھی آ رہا ہے۔ سوال کچھ اس نوعیت کا ہے کہ مرد حضرات کا سوال رکھتے ہیں، پھر خواتین کا سوال رکھتے ہیں اور اس پہ جواب رکھتے ہیں کہ یہ مرد حضرات کہتے ہیں کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اب اگر میں دوسری بیوی کرتا ہوں یعنی کہ دوسری شادی کرتا ہوں تو اب جنت میں مجھے کون سی والی بیوی ملے گی؟ ٹھیک ہے، اچھا اب ایک سوال یہ ہو گیا۔ دوسرا سوال خواتین کی طرف سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہوں، اب بیوہ ہونے کے بعد اگر میں شادی نہ کرنا چاہوں یا اگر کر بھی لوں تو یہ کہیں میرے پہلے شوہر کے ساتھ بے وفائی تو نہیں ہو جائے گی؟ قیامت کے اندر کیا معاملہ ہوگا؟ جنت میں کیا معاملہ ہوگا؟ یہ سوال ہے۔ ان سوالوں کو میں پہلے بھی ایڈریس کر چکا ہوں، لیکن شاید ایک جگہ ایڈریس نہیں کیا ہوگا، اسی لیے اس کو آج ایڈریس کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جنت کی سیریز میں ود ریفرنسز اس پر بات ہو گئی ہے، لیکن ایک جگہ اس کو میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ مرد حضرات کو پہلے لے لیتے ہیں۔ وہ تمام عورتیں جو کسی بندے کی زوجیت میں اس دنیا سے رخصت چلی جاتی ہیں، جب وہ اس دنیا سے گئیں تو وہ شخص ان کا شوہر تھا، چاہے وہ ان کی تعداد 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 4 سے زائد ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں 4 سے زیادہ کی تو اجازت ہی نہیں، 4 سے زیادہ کی ایک وقت میں اجازت نہیں، سمجھ آئی بات؟ اب ایک آدمی کی 4 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو اب پیچھے کتنی رہ گئیں؟ 3۔ تو اب وہ ایک اور کر سکتا ہے 4 پوری کرنے کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں ضروری نہیں ہے، بات سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے دیکھو نا، بعض صحابہ کرام کی ازواج میں آپ دیکھتے ہیں نا 8، 10، 12 نام ہوتے ہیں، وہ 12 ایک ساتھ نہیں ہوتی۔ اچھا، کبھی ایسے بھی صحابہ کرام کی ازواج کی جو نام ہے اس میں اگر آپ تفصیلات دیکھیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ان کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر، تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور سے شادی کر لی کسی اور خاتون سے، تو یہ ایک ہو گیا۔ تو یہ تمام عورتیں جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں گی۔ اس کو یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی ایک بیوی کو اپنی پک کرے گا اور اس کے بعد باقی بیویاں جو ہیں ان کو چھوڑ دے گا۔ اس کی تمام بیویوں کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا، اور ان میں سے جس کا درجہ سب سے زیادہ ہوگا سب کو اس درجے پر کر دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنی سوکن سے کتنی ہی ٹسل رکھتی ہوں یہاں پہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جنت میں ایلیویشن ہو جائے آف سٹیٹس، کیونکہ آپ کی سوکن زیادہ آپ سے نیک تھی، آپ کے شوہر سے بھی نیک تھی۔ تو چونکہ وہ نیک تھی تو وہ تو ڈی ویلیو ڈی سٹیج نہیں ہوگی نا، وہ تو کم سٹیج پر نہیں آئے گی، تو شوہر ہی کو ایلیویٹ کیا جائے گا۔ اب چونکہ آپ کا شوہر ایلیویٹ ہو رہا ہے اس بیوی کی وجہ سے، تو سوکنیں بھی ایلیویٹ ہو رہی ہیں۔ یہ تو کتنا بڑا احسان ہو جائے گا اس کا آپ پر، اس لیے یہیں بنا کے رکھیں اس لیے نہیں، ایک بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اچھا، اب دوسری وجہ یہ ہے کہ اب ایک آدمی نے ایک کے بعد دوسری شادی کی، ٹھیک ہے، پہلی شادی ہو گئی تھی، اس کے بعد اس نے ایک اور شادی کی کیونکہ پچھلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، تو اب دوسری بیوی بھی اسی کے نکاح میں رہی، اور یا وہ فوت ہو گیا یا عورت فوت ہو گئی، تو اب دونوں بیویاں اسی کی ہیں، کوئی بے وفائی نہیں ہے۔ اگر اس میں ایسی بے وفائی ہوتی تو دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے اپنی ایک بیٹی کی شادی کی، جب ان بیٹی کا انتقال ہو گیا حضرت رقیہ کا تو ام کلثوم سے شادی کی، تو معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کہ حضرت عثمان نے بے وفائی کی؟ نہیں۔ اور جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور نے حضرت عثمان سے فرمایا اب میری اگر اور بیٹیاں ہوتی تو تم سے شادی کر دیتا، اب تمہاری مرضی، جہاں چاہے شادی کرو۔ تو انہوں نے جہاں پہ شادیاں کی تو معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا انہوں نے حضور کی بیٹیوں سے بے وفائی کی؟ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے معاملہ، تو یہ بے وفائی کا معاملہ نہیں ہے۔ Don't take it like that, please۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کے بعد اور شادیاں نہیں فرمائی نا؟ حضور نے حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد کیا اور شادیاں نہیں فرمائیں؟ تو ہمارے لیے حضور کی زندگی میں اس کی بہت بڑی مثالیں موجود ہیں، صحابہ کی زندگی میں بہت بڑی مثالیں موجود ہیں، اہل بیت کی زندگیوں میں ہمارے لیے مثالیں موجود ہیں۔ اب آ جائیں خواتین کی طرف۔ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے ایک بندے سے شادی کی، اس کا انتقال ہو گیا،
اب میں ایک اور بندے سے شادی نہیں کرنا چاہتی. کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جو ان کو اولاد نہیں ہے کہ بھئی اولاد کی وجہ سے کچھ لوگ شادی نہیں کرتے کہ یار اب اس کو بھی دیکھوں، اس کی اولاد کو بھی دیکھوں، پھر آگے اپنی اولاد کو بھی دیکھوں. وسائل نہیں ہوتے. کچھ لوگوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہے، اولاد بھی کوئی نہیں ہے، تو اب شادی کیوں نہیں کرنی؟ بے وفائی کا عنصر نہیں ہے، forget about it. کسی سے بے وفائی نہیں ہوتی کہ کہیں شادی کر لی تو بے وفائی. بھئی وہ جو شخص دنیا میں رہا ہی نہیں اور آپ جوان ہیں، آپ کے اندر ایک وہ کہتے ہیں نا ایک نفسانی خواہش ہے، تو اب آپ اس کو غلط جگہ تو نہیں پوری کریں گے نا. اور اپنے آپ کو زبردستی مارنا یہ بھی نہیں ہے. بھئی انسان اگر شادی کر سکتا ہو تو اسے کرنی چاہیے، یہ دین کہتا ہے. بھلے آپ کا دماغ جو مرضی کہتا ہو، یہی تو مقصد ہوتا ہے نا. دیکھیں نا انسان، اللہ جو کہتا ہے قرآن میں کہ تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب یہ خود ساختہ تقوی نہیں ہوتا، سیلف میڈ تقوی نہیں ہوتا. اس کو رہبانیت کہتے ہیں. رہبانیت کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ عیسائیوں نے خود ساختہ تقوی اختیار کیا ہوا تھا، راہب بنے پھرتے تھے. اسلام تو زہدانیت کی تعلیم دیتا ہے کہ زاہد بنو، دنیا میں رہو، دنیا کے سارے کام کرو لیکن دل نہ لگاؤ. تو اس کے اندر اگر کوئی قباحت ہوتی تو صحابیات کی زندگی میں آپ کو یہ ملتا کہ صحابیات نے ایک کے بعد اسی کو شادی نہیں کرنی، کہتے بس ایک ہی شوہر سے شادی کر لی، بس دیٹس اٹ. کوئی جینوئن ریزن ہونا. بعض صحابیات کے ہمیں اس طرح ملتے ہیں، انہوں نے کسی وجہ سے، کوئی بہت ہی جینوئن وجہ تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ لوگوں سے شادی پیغام آیا، انکار کر دیا. ان لوگوں کی شخصیت سے ان کا کلیش ہوتا تھا، شخصیت کا. تو انہوں نے کہا فائدہ کوئی نہیں نا. اب مجھے پتہ ہے یہ آدمی کی یہ طبیعت ہے اور میری یہ طبیعت ہے، فائدہ نہیں ہے بعد میں طبیعتوں کا کلیش ہو اور بات بگڑے کوئی اور ریزن کی وجہ سے. لیکن وداؤٹ اینی ریزن کہ بس نہیں کرنا، یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی. اچھا اب اس کا قیامت میں دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ایک عورت نے ایک آدمی سے شادی کی تھی، وہ آدمی کا انتقال ہو گیا. اب اس نے ایک اور آدمی سے شادی کر لی. اب اس کے زوجیت میں اس عورت کا انتقال ہو گیا، تو بیسکلی دنیا میں اس کے دو شوہر رہے، ایک کے بعد ایک. ٹھیک ہے. اب قیامت میں اس عورت کو چوائس دی جائے گی. تو چوائس اس عورت کے ہاتھ میں کہ وہ کس شوہر کو چنتی ہے، اور وہ عورت اس شوہر کو چنے گی جس نے اس کے ساتھ دنیا میں سب سے بہترین رہا ہوگا، اچھے اخلاق کے ساتھ رہا ہوگا، بیسٹ رہا ہوگا، وہ اس کو چنے گی. تو چوائس تو آپ کی ہو گئی، تو آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. اب آپ کے اندر یہ آئے گا، کیونکہ عورت سوچتی جس طرح ہے، وومن سائیکالوجی از ویری ڈفرینٹ دین مین سائیکالوجی. اب سوچتی ہے اچھا چلو مجھے تو شوہر نمبر 1 پسند ہے، شوہر نمبر 2 کے ساتھ بھی میں نے زندگی گزار لی، لیکن 1 زیادہ اچھا تھا، میں تو 1 کے ساتھ چلی گئی، I'm happy, I'm okay with it. اب اس کو ٹینشن یہ لگی رہتی ہے 2 والے کا کیا ہوگا، اس کو کون ملے گی. یہ آپ کی ٹینشن ہی نہیں ہے، یہ آپ کی ٹینشن ہی نہیں ہے. ٹینشن وہ لینا جو آپ کو افیکٹ کر رہی ہے، آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ یور پرابلم. دوسری چیز، جنت میں کوئی کنوارا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. تیسری چیز، اس کی جس سے بھی شادی ہو اب اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھا گی؟ مطلب از لائک ٹوٹل اسٹرینجر، یو آر ناٹ گونا ہیئر فرام ہم. آپ نے ان کو نہ کبھی دیکھنا ہے، نہ سننا ہے کبھی، نہ آپ نے ان سے. دنیا نہیں ہے نا، وہ جنت ہے. دنیا کی طرح نہ سمجھیں ایسے کہ پھر کبھی ہم اگر کہیں مل گئے، ٹکرا گئے تو میں کیسے فیس کروں گی. اس کی جو بیوی ہوگی وہ اس کے ساتھ. Don't worry about these things. یہ ان چیزوں کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، وہاں کی زندگی سے نہیں ہے. تو دنیا کی زندگی کو جنت میں نہ امپلیمنٹ کریں. اس لیے میں نے آپ لوگوں کو نا جنت کی سیریز میں پہلے وہ درس دیے کہ جنت آخر کیسی ہے، کیا دنیا کی جیسی ہے جنت کی زندگی. اس کو سمجھیں. جب تک جنت سمجھ میں نہیں آئے گی نا، آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہمارے اکثر لوگ نا جنت کو دنیا کی جیسا دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے مائنڈ سیٹ سے جنت کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہو جاتا ہے مسئلہ. پھر جنت کو سمجھیں، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. تو امید کرتا ہوں یہ تھوڑی بات لمبی ہوگی، میں چاہتا ہوں 1-2 منٹ میں اس کو ریپ اپ کر دوں، لیکن میں سوچا کہ اس کو کئی اینگلز ہیں اس میں، تو اس لیے آپ کے 10 منٹ لے لیے. امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور اگین اس کو میں ریفرنسز کے ساتھ پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں.
اب بار بار ایک ہی چیز میں ریفرنسز نہیں دیتا، ابھی میں نے اس لیے آپ کو ایک ڈسکشن آج آپ کے ساتھ کر دی ہے. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.